کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے۔ دو تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو۔ ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے دو ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ، معاویہ نے حکم دیا تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ، علی کو دیا جھنڈا۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی۔ تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں۔ یہ تینوں فضیلتیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا۔ اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے۔ تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے۔ آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں۔ ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی زندہ ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے۔ تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو۔ تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ تو ان کو پہلی پر، لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی، یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے، آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں، باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں۔ میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو۔
انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے، اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ، تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے۔ اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے۔ بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں، جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، الٹا بدنامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟